آج اتوار ہے 8 جنوری 2023 15 جمادی الثانی 1444 ہجری۔ سری نگر سے شائع ہونے والے آج کے اخبارات کی سرخیاں۔ آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ آفتاب سے۔ آفتاب کی شہ سرخی ہے 8 سے 9 اور 12 سے 13 جنوری کو 2 مرحلوں میں برف و باران کی پیش گوئی، کہیں ہلکی، کہیں درمیانی اور کہیں ہوگی بھاری برف باری۔ پہلے مرحلے میں زمینی ٹرانسپورٹ اور دوسرے مرحلے میں زمینی و فضائی ٹرانسپورٹ میں خلل کا امکان۔ مطلع ابرآلود رہنے کے باعث پوری کشمیر وادی میں شبانہ درجہ حرارت میں تھوڑی سی بہتری۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، کالعدم جماعت اسلامی کی جائیدادوں کی قرقی کا سلسلہ جاری۔ اننت ناگ اور کلگام میں ایک مکان اور تقریباً 63 کنال اراضی ضبط۔ آج کے روزنامہ کشمیر عظمیٰ سے سرخی، مرکزی وزارت داخلہ نے ڈاکٹر آصف مقبول کو دہشت گرد قرار دیا۔ ایک اور خبر، پونچھ کے بالا کوٹ سیکٹر میں فائرنگ اور دھماکے، وسیع علاقے میں تلاشی آپریشن کا آغاز۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی، لکھتے ہیں ڈانگری راجوری واقعہ، پولیس کا ملیٹنسی سے متعلق اہم سراغ ملنے کا دعویٰ۔ 1.5 درجن گرفتار افراد سے تفتیش جاری، 12 دیہات لگاتار محاصرے میں۔ سنہا کا جی ایم سی کا دورہ، زخمیوں کی عیادت کی۔ آج کے روزنامہ سری نگر ٹائمز کی سرخی، کشمیری پنڈت ملازمین کی اکثریت وادی میں کام پر واپس آ گئی ہے۔ ڈویژنل کمشنر، ملازمین کے لیے 600 فلیٹس پہلے ہی کام کر رہے ہیں، مزید 500 فلیٹس مارچ کے آخر تک مکمل ہو جائیں گے۔ آج کے بی اے بی کے کارٹون پہ ایک نظر۔ ایک اور خبر، وادی بھر میں رات کو منفی درجہ حرارت میں کسی حد تک کمی، گزشتہ شب کا ٹمپریچر -5.5، کل رات -1.4 تک پہنچ گیا۔ آج کے روزنامہ تامل ارشاد سے سرخی، تاریخی مغل روڈ اور سری نگر لے شاہراہ بند، 10ویں سے 12ویں جماعت کے سالانہ ریگولر امتحانات۔ بورڈ آف اسکول ایجوکیشن نے کیا عارضی تاریخوں کا اعلان۔ امتحانات کے انعقاد کے لیے 444 اسکولوں کا انتخاب، نوٹیفیکیشن جاری۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، سرحدوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتہ خارج از امکان، فوج کی صورتحال پر متواتر نظر، کسی بھی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار۔ ڈرونز کے ذریعے ہتھیاروں کی اسمگلنگ کی کوششیں جاری، فوجی سربراہ۔ آج کے روزنامہ گلوبل پوسٹ سے سرخی، سیاحتی مقام پر غیر قانونی تجاوزات کے انکشاف کے بعد پہلگام میں غیر قانونی طریقے سے تعمیری کام انجام دینے والوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ ایک اور خبر، بدعنوانیوں، بے ضابطگیوں، رشوت خوری میں جو کوئی بھی ملوث ہوگا، کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ شفافیت کو یقینی بنانے کے ضمن میں زیرو ٹالرنس کے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں منوج سنہا۔ آج کے روزنامہ صبح کشمیر سے سرخی، کھیلو انڈیا نیشنل ونٹر گیمز کا تیسرا ایڈیشن 10 فروری سے گلمرگ میں شروع ہوگا۔ ایک اور خبر، مہنگے داموں گوشت فروخت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، انتظامیہ۔ سرکار نے 2013 سے لائسنس اجرا نہیں کی، 2020 میں گوشت کی قیمتوں میں بھی اضافہ نہیں کیا، قصاب۔ آج کے روزنامہ خاک وطن سے سرخی، پاکستان باز نہ آیا تو اس کے لیے اچھا نہ ہوگا، بھارت کی خواہش امن کو کمزوری نہ سمجھا جائے، پانڈے۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، بجلی ملازمین کا اپنے مسائل کو لے کر احتجاج، عارضی ملازمین کی مستقلی، رکی پڑی ترقی کی واگزاری کا مطالبہ۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے، جموں کشمیر کو ایک فوجی چھاونی بنایا گیا ہے، حالات ٹھیک ہیں تو پھر اضافی فورسز کس لیے، محبوبہ مفتی۔
آج کے روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرخی، سرکاری اداروں پولیس اسٹیشنوں میں سی سی ٹی وی نصب کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے جائیں، ادارے کی تجویز اہمیت کی حامل، اس سے اداروں کی کارکردگی میں بہتری آئے گی، انتظامی کونسل۔ ایک اور خبر اسی اخبار سے لکھتے ہیں، جونیئر انجینئر سول اور میکینیکل کے لیے 1045 اسامیوں کی بھرتی کا معاملہ، درخواستیں جمع کرانے کی آخری تاریخ گئی۔ 27 دسمبر 2022 کے بعد ڈگریاں مکمل کرنے والے درجنوں امیدوار پریشان۔ آج کے روزنامہ رنگیل سے سرخی، ہائی پاور کمیٹی کی تشکیل پر لداخ کے سیاسی ماحول میں تناؤ، لیہ کی ایپیکس باڈی اور کارگل ڈیموکریٹک الائنس کا ہنگامی اجلاس۔ ایک اور خبر، ڈیجیٹل اختراع کا اصل مقصد سماجی انصاف ہونا چاہیے، صدر جمہوریہ دروپدی مرمو۔ اسی اخبار سے لیتے ہیں ایک اور سرخی، لوسر میلے میں ادیبوں، مورخوں اور شاعروں کی شرکت باعث مسرت، کارگل میں لوسر فیسٹیول کی تقریب سے نگراں سی ای سی یونچک ٹشی کا خطاب۔ آج کے روزنامہ مارننگ کشمیر سے سرخی، فاصلاتی ڈگریوں کو لے کر تنازع، محکمہ اسکولی تعلیم کشمیر کی وضاحت۔ ایک اور خبر، سال 2023-24 کے لیے انتظامی کونسل کے لیے 1.2 لاکھ کروڑ کی تجویز، چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز، تاجر انجمنوں، ماہر اقتصادیات کے ساتھ بھی صلاح و مشورہ شروع۔ تو یہ تھیں آج کی سرخیاں۔ اللہ نگہبان۔